بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، پاس ہی گھوڑا باندھا ہوا تھا، دوسری طرف ان کا چھوٹا سا بچہ سویا ہوا تھا۔ تہجد کی نماز کے اندر انہوں نے قرآن مجید کی لمبی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کے اندر ایسے مگن ہوئے کہ ان کو جب تلاوت کی لذت آتی تو دل کرتا قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھیں۔ جب اونچی آواز سے پڑھتے تو ساتھ باندھا ہوا گھوڑا اچھلتا اور دل میں خوف پیدا ہوتا کہ گھوڑے کے اچھلنے کی وجہ سے کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ جب اونچا پڑھتے تو پاس بچے کے موجود ہونے کے باوجود لذت آتی تو خوف کی وجہ سے پھر آہستہ پڑھنے لگ جاتے۔ تو پھر جب آہستہ پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت کی ایسی لذت نہ آتی، دوبارہ اونچا پڑھنا شروع کر دیتے۔ پوری رات ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا، کبھی قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز سے کرتے اور گھوڑے کے اچھلنے کی وجہ سے پھر آہستہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان کی طرف دیکھا کہ ستاروں کی طرح روشنیاں ہیں جو آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ صبح ہوئی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش سے نیچے آئے تھے۔ آج تم اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو فرشتے بھی ان کی تلاوت سننے کے لیے آتے تھے۔ صحابہ کے ساتھ کئی ایسے واقعات ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان ایسا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ادا کرتے تھے۔ اگر آج ہم اسی طرح قرآن مجید پڑھیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک غلام تھا، ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ دل جمی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے اور اس نے خاموشی سے رکھ لیے۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ دی۔ غلام نے ابھی خاموشی اختیار کی۔ مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے اور جب کمی کی تو پھر خاموش ہو گئے، کیوں؟ اب غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میرے بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے رزق خیال کیا جو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ جب دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ کی کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا۔